بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. نور خان ایئر بیس کے اوپر, مرید ایئر بیس کے اوپر اور شور کوٹ ایئر بیس کے اوپر کنفرم جو انفارمیشن ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری کی گئی ہے, وہاں پر بھارت نے میزائل فائر کیے ہیں ہوا سے, یعنی کہ فضا سے وہ فائر کیے گئے ہیں میزائل, اور یہ اپنے اہداف کو اس طرح سے ٹچ نہیں کر سکے یا ان تک نہیں پہنچ سکے. ان کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا تھا. یہ کہاں سے فائر کیے گئے, کہاں سے فائر ہوئے اور کہاں سے وہ لانچ ہوئے, یعنی کہ وہ جن طیاروں سے فائر کیے گئے تھے وہ کہاں پہ کھڑے تھے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انٹرسیپٹ ہو چکی تھیں. اس لیے پاکستان کے ڈیفنس سسٹم نے ان کو نیوٹرلائز کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ اگر اپنے اہداف کو ٹچ نہیں کر سکے تو پھر اتنی تباہی کیوں ہے. کیونکہ فضا میں میرا یہ سوال تھا ایک ایکسپرٹ سے جو پاکستان کی سلامتی سے متعلق ایک شعبے میں ہے, یعنی کہ ظاہر ہے کہ وہ مسلح افواج سے ہی تعلق رکھتے ہیں. تو ان سے میرا یہ سوال تھا, ایکسپرٹ ہیں, کہ اگر یہ آپ نے انٹرسیپٹ کر لیے تھے تو ان کو راستے میں جو ہے وہ کیوں نہیں نیوٹرلائز کیا گیا, اپنے وش میں کیوں نہیں کیا گیا. تو ان کا کہنا تھا کہ جی کہ یہ جو فضا سے فائر کیے جاتے ہیں ان کو آپ اپنے ٹارگٹ سے ہٹا لیں تو اتنا ہی کافی ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ ان کا ملبہ بھی تو کہیں نہ کہیں گرنا ہوتا ہے. تو یہ بہرحال, اور جو رسپانس ٹائم ہے وہ ذرا کم ہوتا ہے. مطلب یہ کہ پہلے جب یہ پاکستان میں جب ڈرون گرنے شروع کیے تھے پہلے دن, تو تب بھی میں نے کسی ایکسپرٹ سے بات کی تھی تو انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ جو کہہ لیں کہ پاکستان کا اور جو بھارت کا فاصلہ ہے آپس کا, جو سرحدوں سے تھوڑا سا 50-60 کلومیٹر 100 کلومیٹر دور کھڑے ہو کے کسی جہاز سے فائر کر دیں تو وہ رسپانس ٹائم اتنا کم ہو جاتا ہے. ایران اور جو اسرائیل کا جو معاملہ تھا, اسرائیل نے تو اپنی ایک آئرن ڈوم بنا رکھی ہے اور وہ آٹو کے اوپر لگی ہوئی ہے, اور وہ پوری ایک فینس ٹائپ جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ہے جال بنا ہوا ہے اس کا. اس کے باوجود جو تھا 40 کے قریب میزائل جو تھے وہ اسرائیل کی سرحد کے اوپر گرے تھے یا اس کی باؤنڈریز کے اندر گرے تھے. تو اس دوران یہ تقریباً 1-1:30 بجے کا واقعہ ہے. اس سے پہلے 9 بجے سے انڈین میڈیا پھر سے ایک بار واویلا اس نے شروع کیا ہوا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ڈرونز بھیج رہا ہے, میزائل بھیج رہا ہے, اور امرتسر میں, ادھر جیسلمیر میں, اس طرح کے اور بھی کوئی 3-4 شہر تھے ان کے نام انہوں نے لیے. تو پاکستان نے تو خیر ان کو ڈس آن کیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھارت نے یہ اسٹرائک کی پاکستان کے اوپر, اور اس تقریباً کوئی 1-1:30 بجے کے ٹائم, جو 1:30 بجے کا ٹائم تھا جب یہ والی اسٹرائک کی پاکستان کے اوپر. تو اس دوران سے لے کے اب تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 4:15 صبح کے ہو چکے ہیں, اور یہ 10 مئی 2025 کی صبح کے 4:15 جب ہوئے ہیں تو یہ ہماری گفتگو جاری ہے. اس دوران 2 دفعہ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر آئے, انہوں نے 2 باتیں کہی. ایک انہوں نے بات کہی کہ میرا خیال ہے 2 یا تیسری 3 دفعہ ہے. انہوں نے ایک پہلا یہ بتایا کہ میں آپ کو ایک شاکنگ خبر دے رہا ہوں کہ آدم پور سے پھر جو ہے وہ پروجیکٹائل جو ہیں وہ فائر کیے گئے ہیں, اور 5 فائر کیے گئے ہیں, 2 راستے میں گر گئے تھے, اور 3 جو ہیں وہ امرتسر میں وہ ہٹ کیے گئے ہیں, بلاسٹ کیے گئے ہیں, بلاسٹ ہوا ہے ان کا. اب وہ حیران تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا اسٹریٹجی ہے, یہ سکھوں کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں, ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن ہم جو ہے وہ سکھوں کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں. اس طرح کا وہ ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے, اور بھارت کی جو ہے وہ اسٹریٹجی کو سمجھنے کی پاکستان کوشش کر رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ایئر بیس جو ہے نور ایئر بیس, اس کے اوپر اٹیک کیا گیا. پھر وہ آئے اور انہوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ زیادہ تر جو میزائل ہیں وہ ہم نے نیوٹرلائز کر دیے تھے, انٹرسیپٹ کیا تھا, ان کو ناکارہ کر دیا تھا. البتہ کچھ جو ہیں وہ اگر ان کی زبانی ہے کہ زیادہ تر کر دیے تھے تو اس کا مطلب ہے کوئی ایک آدھ جو ہے وہ شاید اس نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کیا. لیکن انہوں نے ساتھ قوم کو یقین دلایا کہ پاکستان ایئر فورس کے تمام اثاثے جو ہیں وہ محفوظ ہیں. پاکستان ایئر فورس جو ہے دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے,
اور پاکستان ایئر فورس جو ہے اس سے بھارت خائف ہے. بھارت اس کا مقابلہ نہیں کر پایا. ہماری جو ایئر فورس ہے اس نے جو ڈاگ فائٹ کی تھی, جو ایمبوش کیا تھا, اس میں ان کا جو غرور تھا, جو تکبر تھا, رافیل کی صورت میں اس کے 5 طیارے مار گرائے گئے. تو یہ وہ خفت ہے جس کو بھارت مٹانا چاہتا ہے. اپنی چدراہٹ, اپنی سپریمیسی فضاؤں میں, زمین میں وہ قائم رکھنا چاہتا ہے. اور وہ جس غلط فہمی کا شکار تھا وہ چاہتا ہے کہ وہ غلط فہمی جو ہے وہ دنیا بھی اسی کا شکار رہے. لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, ان تلوں میں تیل نہیں ہے. پاکستان کی طرف سے ڈی جی اے ایس پی آر نے جو دوسری پریس بریفنگ دی ہنگامی بنیادوں کے اوپر, تو یہ جواب دیا گیا کہ بھارت کو ہم کمپاؤنڈ رسپانس دیں گے, یا بھارت کو اس کا مطلب ہے کہ سود سمیت اس کا قرضہ واپس کریں گے ہم, یعنی کہ ڈبل ٹرپل. انہوں نے ہمارے ذرا آپ ان کا اٹھا کے دیکھ لیں جو میڈیا ہے, جو ان کی رپورٹس ہیں, اور ایون کہ جو پاکستان بھی جن کو تسلیم کر رہا ہے, انہوں نے ہمارے شہریوں کو نشانہ بنایا تھا, سویلینز کو نشانہ بنایا تھا, بچوں, عورتوں, بوڑھوں کو نشانہ بنایا تھا, بے گناہوں کو نشانہ بنایا تھا. پاکستان نے ان کے چن چن کے فوجی مارے. آج جو تھی وہ اڑی سیکٹر کی ایک ان کا جو بٹالین ہیڈ کوارٹر تھا, اس کی ایک ویڈیو بڑی وائرل تھی جس میں بھارتی فوجی جو ہیں وہ اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں, مارے جا چکے ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ سود سمیت چیزیں واپس کر رہا ہے. اور جن طیاروں نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تھا, جہاں سے فائر ہوئے تھے, ہمارے وزیر خارجہ کے بقول کہ انہی کو نشانہ بنایا گیا, ورنہ تو 80 کے قریب جو تھے یا اس سے زیادہ ان کے جو فائٹرز تھے وہ فضا میں تھے, ان سب کو نشانہ نہیں بنایا. تو پاکستان جو ہے وہ اپنا رسپانس دے گا, اپنا ریزالو دے گا, اور بھارت کو یہ کہا گیا ہے کہ اب وہ ہمارے جواب کا انتظار کرے. تو سر یہ چیزیں چل رہی ہیں, اور مطلب یہ کہ میں ویسے چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے کہوں کہ ان حالات میں آپ نے پریشان نہیں ہونا, لیکن آپ کو میں نے کیا تسلی دینی ہے. جو فوٹیجز آ رہی ہیں نور ایئر بیس کے باہر جہاں پر حملہ ہوا ہے, وہاں پر لوگ پاکستان کا پرچم لے کے باہر نکلے ہوئے ہیں. جہاں پہ ڈرون گر رہے ہیں لاہور میں, فیز 5 میں, پشاور میں, اور اس طرح مختلف جگہوں کے اوپر لوگ جو ہیں وہ ان کو نہ خوف ہے نہ ان کو کوئی پریشانی ہے, وہ ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں. اور ایک طرح سے میں لفظ تو نہیں کہنا چاہتا کہ جس طرح کوئی میلہ سا لگ جاتا ہے, سیلیبریشن سی شروع ہو جاتی ہے. اب اس میں بھی پتہ نہیں کیا شغل والی بات ہے, اپنی دلیری اپنی جگہ کے اوپر, لیکن میری یہ درخواست ہے کہ ذرا ہوش مندی سے کام لیں, جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسانی جان بڑی قیمتی ہوتی ہے, تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ دشمن نے ڈیزائن کیا ہو, یا آگے چل کے کر لیں کہ ہم جہاں پہ یہ میزائل پھینکتے ہیں وہاں پہ پاکستانی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کو ایک طرح سے بھارت کو تڑیاں لگانی شروع کر دیتے ہیں, تو وہاں پہ کوئی دوسرا اٹیک کر دیں. تو پلیز براہ کرم اس سے ذرا اجتناب کریں. آپ بڑے بہادر ہیں, آپ کی بہادری دنیا تسلیم کرتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنے بہادر ہیں. یہ دنیا کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے لیے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پلیز اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. ایک اور اسٹریٹجی جو بھارت کھیل رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں پاکستان کے اوپر بھی اٹیک کر رہا ہے اور افغانستان کے اوپر بھی اٹیک کر رہا ہے. آپ کل کا جو ان کا بلکہ پرسوں کا جو ان کا وار ہسٹیریا چل رہا تھا میڈیا کے اوپر, اگر آپ نے اس کے اوپر غور کیا ہو تو وہ اس بات کے اوپر جشن منا رہے تھے کہ ایک طرف بھی پاکستان کے اوپر حملہ ہم نے کیا ہوا ہے اور ان کے شہر ہم فتح کرتے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف BLA وہ جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے اوپر پل پڑی ہے, اور تیسری طرف سے TTP اور جو افغان طالبان ہیں وہ پاکستان کے اندر گھس گئے ہیں, ڈیورنڈ لائن کراس کر لی ہے. ان کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کو 3 طرف سے جو ہے وہ گھیرا جائے. ایک جو ایسٹرن بارڈر ہے وہاں پہ تو بھارت ہے, وہ اس کی فوجیں آئیں, اس کی ایئر فورس آئے, اس کی نیوی آئے, اور دوسری طرف سے بلوچستان سے اس کی جو پراکسیز ہیں BLA کی صورت میں وہ جو ہیں وہ فوج کے خلاف لڑنا شروع کر دیں باہر نکل کے. اور تیسرا افغانستان جہاں اس نے کروڑوں بلکہ اربوں ڈالر انویسٹ کیے ہوئے ہیں, اس کے پاکستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ جتنے کانسلیٹس تھے وہ سارے اسی کام کے لیے تھے کہ پاکستان کے خلاف وہاں پر بیٹھ کے پلاننگز کی جاتی تھیں اور وہاں سے دہشت گرد جو تھے وہ پاکستان کے اندر بھیجے جاتے تھے. تو ان کی خواہش ہے کہ افغانستان بھی پاکستان کے اوپر پل پڑے. تو افغانستان کے پاس ایک جواز آ جائے گا یہ کہ یہ پاکستان نے ہم پہ حملہ کیا. بھئی پاکستان تو انڈیا کا حملہ برداشت کر رہا ہے ابھی,
لیکن خیر سینس پریویل جو ہے، بیٹر سینس پریویل وہ کوئی نہیں کرتی ہوتی اس طرح کے حالات میں. تو پاکستان جو ہے وہ ہماری اطلاع کے مطابق، وہ ہماری اطلاع کیا ہونی ہے، جب ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ بار بار یہ والی بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اپنا ریزالو دے گا، اپنا جواب دے گا اور سود سمیت جو ہے وہ قرضہ واپس کرے گا بھارت کو، تو ہمیں، میرا خیال ہے کہ یہ کام یا یہ جو ذمہ داری ہے یہ پاکستان کی فوج کے اوپر ہی رکھنی چاہیے. ٹیٹنے وٹ نہیں چڑھانے چاہیے اپنے آپ کو کہ یار یہ کچھ کر کیوں نہیں رہے. جب مناسب وقت ہوگا کیا جائے گا. امید رکھیں اور اعتماد رکھیں پاکستان کی فوج کے اوپر. پاکستان کو فتح کرنا، پاکستان کو شکست دینی، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ دنیا تسلیم کر رہی ہے. وہ جو 6/7 کی رات کو ہوا تھا اس کو دنیا جو ہے وہ ایک طرح سے ایک کیس اسٹڈی کے طور کے اوپر لے رہی ہے، پاکستان کو اپریشیٹ کر رہی ہے. تو اس پر میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان کی فوج کے اوپر ہمیں ٹرسٹ کرنا پڑے گا، ٹرسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کام انہوں نے ہی کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا. ہم ان کے ساتھ ہیں. باقی ایک اور چیز جو ہے کہ یہ انڈیا نے ایک دم سے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ خبر نہیں ہے، یہ ایک انالیسس ہے. جو آخری جو یہ ٹیلنگز کی آپ کے ساتھ گفتگو تھی اس فورم سے، اس میں اس فقیر نے آپ سے گزارش کی تھی کہ پاکستان نے سعودی جو آئے ہوئے تھے وزیر مملکت برائے امور خارجہ، وہ ایک ایلچی کی صورت میں آئے تھے. پہلے وہ بھارت بھی گئے، بھارت کے ساتھ ان کا خفیہ دورہ بھی تھا، پھر وہ پاکستان آئے. اور وہ ایلچی کس کے تھے؟ محمد بن سلمان صاحب کے، خصوصی ایلچی. وہ پیغام لے کے آئے تھے. لیکن پاکستان کی جو اسٹیٹ آفیشلز ہیں، وزیر اعظم ہیں، ان کی کابینہ ہے اور چیف آف آرمی سٹاف ہیں، انہوں نے ان کو، میں نے جس طرح پہلے بھی کہا تھا کہ جو خبر ہم تک پہنچی ہے اس خبر کا متن اگر آپ پڑھیں تو بٹوین دی لائن مطلب بڑا کلیئر صاف معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کی بات ماننے سے انکار کر دیا. اور وہ یوں گئے پاکستان سے وہ عشائیے میں شرکت کرنے کے بعد، اور ان کے جانے کے کچھ گھنٹوں بعد بھارت جو ہے وہ اس نے یہ حملے شروع کر دیے پاکستان کے اوپر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جواب بڑا سیدھا سا ہے. یہ اگین یہ خبر نہیں ہے، یہ ایک انالیسس ہے، ایک اسپیکولیشن ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. آپ کا تجزیہ، میرا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کڑی سے کڑی ملائیں، جس کو کہتے ہیں ڈاٹ سے ڈاٹ ملانا، تو آپ کو یہ لگے گا کہ آپ ذرا چشم تصور میں محسوس کریں کہ جہاز میں بیٹھتے ہی انہوں نے محمد بن سلمان صاحب سے رابطہ کیا کہ پائنوں نیچے من دے، اور محمد بن سلمان صاحب نے مودی کو کہہ دیا یار مودی سوری تو پہلے بڑی چپلاں ماری ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا. جب ہم کہہ رہے تھے کہ کچھ نہ کرو، حوصلے سے رہو، تو اب وہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ جناب کہ پہلے تو آپ اس کو روک نہیں سکے، تو اب آپ ذرا ویٹ کر لیں، ہمیں بھی جواب دے لینے دیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس نے جو ہے وہ اس سے پہلے کہ پاکستان اس کو جواب دیتا تو اس نے ایک طرح سے پہل کر لی ہے، کیونکہ لڑائی میں جو بندہ پہل کر لیتا ہے اس کو ایڈوانٹیج مل جاتا ہے. یہ ایک عام تاثر ہے، لیکن یہ لڑائی عام لڑائی نہیں ہے. یہ لڑائی جو ہے، یہ لڑائی وہی لڑائی ہے جو لڑائی ہوتی ہے. تو قصہ مختصر سر کہ ایک طرح سے جنگ جو دھیمے سروں میں چل رہی تھی، شاید اب ان کے اونچے سر ہونے کا وقت آ چکا ہے. اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. میں بھی جاگ رہا ہوں، آپ میرا حال سوئیں. اب جب اگلی ہماری ملاقات ہوگی تو دن چڑھ چکا ہوگا اور اچھی خبریں ہوں گی پاکستان کے لیے، پاکستان کی قوم کے لیے. نصر من اللہ والفتح قریب انشاءاللہ. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.